بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی اس 9ویں نشست کے اندر اور اس پہلے سیشن کے اندر جو ابھی تک ہم نے اس پہلے سیشن کے اندر جو ہمارا تھیوری کا سیشن تھا، اس میں جو چیزیں ابھی تک کور اپ ہو چکی ہیں ان کا تھوڑا سا احاطہ کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آغاز سے جو ہم نے اس کورس کے آغاز میں جو بات جہاں سے شروع ہوئی وہ سب سے پہلے کہ ہماری جو گفتگو ہے، ہماری سپیچ، ہمارا خطاب وہ سٹرکچرڈ ہونا چاہیے۔ سٹرکچر سے مراد اس کے اوپر سر علامہ محمود مسعود قادری صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی کہ سٹرکچر قاعدہ آغاز ہو، پھر اس کا ایک کلائمیکس ہو، مڈ پوائنٹ ہو، اور پھر اس کی پراپر اینڈنگ ہونی چاہیے۔ پھر اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھے تو ہم نے وہ لوازمات دیکھے جو خطاب سے پہلے ضروری ہیں، جو چیزیں ان میں ہماری پرسنالٹی، ہماری وضاقتہ، لباس، موضوع کی تیاری، مطالعہ، اس پر گفتگو ہوئی۔ پھر دوران خطاب یعنی خطاب کے لیے دعوت دی جائے تو اس سے پہلے کن چیزوں جو چیزیں ہیں وہ عام ہیں، وہ ضروری ہیں، اس پر گفتگو ہوئی۔ اس میں ہم نے گفتگو کی وہ پراپر لائٹ کا ہونا، ڈائس اور ٹیبل کا مناسب جگہ پر ہونا، اور جو سٹنگ ارینجمنٹ ہے وہ بڑی پراپر انداز کے اندر ہو، اس کو وہ جو خطیب ہے اسٹیج سے انہیں پراپر آڈینس کو دیکھ رہا ہو اور آڈینس انہیں جو خطیب مقرر ہے وہ اچھے انداز میں اور کلیئر ویژن کے ساتھ نظر آ رہا، یعنی اس کا آئی کانٹیکٹ اچھا ہو۔ اور اسی طرح پھر ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ ساؤنڈ سسٹم جو ہے اس کی سیٹنگز کیا ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، اور وہ کتنی اہم اور کتنی امپورٹنٹ ہے وہ۔ پھر ایک مؤثر خطاب کے کیا ایلیمنٹس ہیں اور خطاب کن سے اچھا ہوتا ہے۔ پچھلے 2 نشستوں کے اندر ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی، جو ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیات سے، اور جو دعا ہے اور بڑی مشہور دعا ہے، یاد ہوگا آپ کو کہ سر علامہ محمود مسعود قادری صاحب جب پہلی نشست میں آئے تھے تو انہوں نے یہی دعا پڑھی اور انہوں نے کہا کہ یہ دعا بار بار مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیے، یہ ایک بڑی خوبصورت، بڑی جامع دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، اور بالخصوص جو طلباء ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں مدارس کے، اسکول، کالجز کے، وہ اس دعا کو اپنا ایسا معمول بنائیں، ایسا معمول کہ جب بھی پڑھائی کے لیے بیٹھیں تو یہ دعا ضرور آغاز میں پڑھی جائے۔ اسکول جائیں تو اسکول جاتے ہی سے یا اسکول جانے سے پہلے اس دعا کا ورد ضرور کر لیں اپنی کلاسز کے آغاز میں۔ پھر جب سیلف اسٹڈی کریں، پڑھائی کریں، خود کتاب کھولیں تو اس کو ضرور پڑھیں۔ ہمارے اساتذہ اکرام ہم جب پڑھتے تھے تو قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے بالخصوص وہ کہا کرتے تھے کہ آغاز سے پہلے اس دعا کو ضرور پڑھا جائے۔ ایک بڑی جامع دعا ہے اور بڑی کامل و اکمل دعا ہے یہ، اور بڑی خوبصورت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر گفتگو ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں کی بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اور یہی دعا، یہ صرف دعا پڑھائی اور مطالعہ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اسی دعا کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بیان کی گئی ہیں۔ بڑی مشہور دعا ہے، تو آئیے ہم پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ 4 کلمات، 4 جملے، 4 آیات، یہ بڑی ہی جامع دعا ہے۔ میں نے گزارش کی کہ لیڈرشپ کوالٹیز اس کے اندر بیان ہوئی کہ ایک لیڈر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو لیڈر وہ ایک اچھا خطیب تو ہوتا ہی ہے، اس کے اندر پھر یہ کوالٹیز ایڈ ہو جائیں، اور ایک خطیب اگر وہ لیڈر بننا چاہتا ہے تو اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اور صرف خطابت بھی ہو تو اس ایک خطاب کو اچھا اور بہترین خطاب، وہ اس کے اندر یہ اصول، 4 اصول ہیں جو بیان ہوئے۔ پہلا
وہ شرح صدر، کانسیپچل کلیئرٹی مطالعہ کے ذریعے حاصل ہو، کثرت مطالعہ سے. پھر ویسر لی امری، کام کا آسان ہونا، یعنی خود اعتمادی کا آنا، جس کے لیے مشق ضروری ہے. اور پھر واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، قوت گویائی، مواد بہترین مینجمنٹ ہو، قوت گویائی تسلسل کے ساتھ فلوئنٹلی گفتگو ہو. اور یفقہ قولی، کہ الفاظ کلمات گفتگو خطاب کے اندر تاثیر کا آ جانا، پر تاثیر گفتگو اور خطاب جو لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہو، دلوں پر. یاد رکھیے ظاہری طور پر کوئی کسی کی شخصیت کی وجہ سے اگر مرعوب ہو جائے، کسی کے پیسے کی وجہ سے، کسی کے منصب کی وجہ سے، وہ حکمرانی ہمیشہ ٹیمپریری اور عارضی ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے وہ شخصیت منظرنامے سے ہٹتی جائے، منظرنامے سے کیا مجلس سے ہٹتی جائے تو اس کا روگ نہیں رہتا، لوگ پیچھے سے بات کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں اور دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو، ان کی کتاب، ان کا کلام، وہ جب دلوں پر اثر انداز ہو تو 1000 سال بیت جائیں، 1000 سال، تو لوگ ان کا نام آج بھی جپتے ہیں. ابھی عرس ختم ہوا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی، وہ یہاں کے تھے بھی نہیں، ہجرت کر کے آئے افغانستان سے، حجویر سے، غزنی کا ایک قصبہ. اور اس سے پہلے ان کے آبا و اجداد وہ عرب سے، کیونکہ سادات ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اولاد مبارکہ میں سے ہیں، وہاں سے ہجرت کی، یہاں تشریف لائے، اور آج تک ان کے نام کے ڈنکے رہے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے دلوں پر حکمرانی کی، انہوں نے دل جیتے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہ ذاتی منفعت نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے اغراض و مقاصد یہ نہیں تھے کہ ان کا چرچا ہو، اپنی پبلسٹی کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، یا حکمرانی کے لیے کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے جتنی خدمت کی وہ لوجہ اللہ کی، وہ اللہ کے لیے کی خالصتاً، اور لوگوں کو اپنی طرف نہیں بلایا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا، اور اتنے اخلاص سے کام کیا. اور وہ اخلاص اللہ کو ایسا پسند ہے کہ 1000 سال بیت جائیں. بڑی عجیب بات، کم لوگ ان کے اصل نام سے واقف ہوتے ہیں. علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش کے نام سے جانے جاتے ہیں. گنج خزانہ، بخش دینے والا، خزانے لٹانے والے. تو یہ 4 اصول اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے. دعا ہے، میں نے عرض کی کہ اس کو معمول بنائیں، اور زندگی کے دیگر امور کے اندر، صرف اس کا تعلق خالصتاً پڑھائی سے نہیں ہے، دیگر امور کے اندر بھی انسان کو انسانی زندگی میں ہمارے جو معاملات ہیں ان میں شرح صدر بھی حاصل ہو، کنسپچل کلیئرٹی ہو، ہماری وہ کام ہمارے لیے آسان ہو، اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے ان کاموں میں. اور اللہ رب العزت ہمارے زبانوں کی گرہوں کو کھولے، اور ہمارا کلام وہ پر تاثیر ہو، اثر انگیز ہو. اب جو چند چیزیں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بڑی اہم چیزیں ہیں کہ خطاب جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں جو کمیونیکیشن بیریئر کا سبب بنتی ہیں،
یعنی بات مکمل نہیں ہوتی یا بات مکمل طور پر سمجھ نہیں آتی، وہ چند چیزیں کیا ہو سکتی ہیں، وہ کن وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اس کو لکھ لیں، یہ چیزیں پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اس میں پہلا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے کمیونیکیشن بیریئرز کو دور کرنا ہے تو ہماری گفتگو وہ موضوع کے اندر رہ کر ہونی چاہیے۔ جو ہمارا سلیکٹڈ ٹاپک ہے اس موضوع کے اندر رہ کر گفتگو کرنا۔ ویری انفارچونیٹلی اور بدقسمتی سے ہمارے اس دور کے اندر جو ماحول بن چکا ہے گفتگو کا، پریزنٹیشنز کا، لیکچرز کا، خطابات کا، ہم جب یہ خطاب کی بات کر رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اس سے مراد وہ ٹپیکل ایک ہی طریقے کی خطابت نہ لی جائے، یہ جامع چیزیں ہیں، ہر انداز کو ہم کوشش کریں کہ اس کے اندر کور کریں۔ آگے آنے والے دنوں کے اندر کل یا پرسوں انشاءاللہ وہ ہماری ڈسکشن ہوگی کہ جو مختلف سوسائٹیز ہیں، ہماری آڈینس تبدیل ہوتی جائے گی تو ہماری گفتگو کیسی ہونی چاہیے، ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ کل یا پرسوں انشاءاللہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ہماری گفتگو ہو، ہمارا لیکچر ہو، ہماری پریزنٹیشن ہو، ہمارا خطاب ہو، تقریر ہو، وہ موضوع کے اندر رہ کر ہونی چاہیے۔ ہمارا جو کلچر جس پر میں بات کر رہا تھا وہ کیا بن چکا ہے، وہ پہلے تو کوئی موضوع طے ہی نہیں ہوتا، خطیب صاحب ہیں تو موضوع طے ہی نہیں ہے ان کا، اس پر گفتگو ہم نے کی کہ حصول برکت کے لیے ایک آیت مبارکہ پڑھی، پھر نہ اس کا ترجمہ، نہ تفسیر، نہ تشریح، اس پر گفتگو نہیں ہے، اور کچھ باتیں کسی ایک اور موضوع پر ہوئی، پھر کچھ باتیں کسی اور موضوع پر، چند واقعات اس میں سنائے اور بس ایسے ہی اس کو ختم کر کے وما علینا الا البلاغ ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی ایک پراپر سلیکٹڈ موضوع نہیں ہوتا ہمارا، اور ہو تو اس موضوع کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی۔ تو موضوع کے اندر رہ کر گفتگو کیسے ہوگی کہ ہمارا سلیکٹڈ ٹاپک ہو پہلے، پھر اسی موضوع سے متعلق سب سے پہلے آیات مبارکہ۔ یہ کلچر، یہی ہماری روایات ہیں۔ آپ دیکھیں اگر پرانے لوگ کو جو لکھتے ہیں، لکھاری ہیں، انہوں نے اگر لکھا ہے تو چاہے وہ احادیث کی کتب ہوں، فقہ کی ہوں، تو پہلی چیز جو آتی ہے وہ آیات قرآنی ہے۔ اسی طرح جو اچھے گفتگو کرنے والے ہیں وہ بھی سب سے پہلے وہ اپنے موضوع سے متعلق وہ قرآنی آیات کو لے کر کے آتے ہیں، اس سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یعنی دلیل کے لیے سپورٹنگ جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں، وہ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات۔ اور اب کرنا کیا ہے کہ ان آیات کو محض حصول برکت کے لیے نہیں پڑھنا کہ بس پڑھ دیا اور گفتگو کسی اور موضوع پر شروع ہو جائے، نہیں، موضوع کے اندر رہ کر گفتگو یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر بیان کرنی، اور جو اس پر گفتگو میں نے کی تھی کہ ان آیات کا انالیسس بھی کریں، تجزیہ کریں۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہے تو اس کو پارٹس میں لے کر کے اس پر گفتگو ہو کہ اس کے کیا کیا جز ہیں اور کون کون سے پارٹس وہ کیا کیا بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ اسی موضوع سے متعلق ہوں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ موضوع کے اندر رہ کر گفتگو کرنا، اس سے آپ جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ اگلے کو، میں نے کہا کہ بات شروع کی کمیونیکیشن بیریئرز، یہ دور ہوں گے۔ کمیونیکیشن کہتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، ابلاغ، وہ دوسرے تک پہنچ جائے وہ بات، وہ تب پہنچے گی جب ہمارا ایک سلیکٹڈ موضوع ہے،
اسی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. تو اب ہماری جو گفتگو ہے، ہمارا خطاب ہے، وہ سامع کو، سننے والے کو سمجھ میں آئے گا کہ اس موضوع کے اوپر یہ دلائل اور یہ گفتگو ہوئی. اس سے کمیونیکیشن بیریئر دور ہوں گے. پھر اسی طرح خطاب اور گفتگو کے دوران اپنے ٹاپک ہے، لیکچر ہے، پریزنٹیشن ہے، تو ٹاپک سے ہٹ کر سوال ہو تو اس کو انٹرٹین نہ کیا جائے. یہ بھی ایک چیز ہے کہ کسی نے سوال کر دیا موضوع سے ہٹ کر کے تو ہم پھر اسی طرف چل پڑے، تو یہ بھی اپنے موضوع سے ہم ہٹ گئے ہیں، اٹینشن ڈائیورٹس ہو گئی ہیں اس سے. تو اچھا خطیب، اچھا مقرر، اچھا پریزنٹر وہ فوکس رہتا ہے اپنے ٹاپک کے اوپر، موضوع کے اوپر، اور اسی سے متعلق سوال، جو سوالات ہیں انہی کو انٹرٹین کیا جائے اس پہ آپ، اور اس کو اچھے طریقے سے کہ آپ کا سوال اچھا ہے لیکن موضوع سے متعلق نہیں ہے. سوال اچھا ہے لیکن موضوع سے متعلق نہیں ہے تو اس کو پھر دیکھ لیں گے. موضوع سے جو گفتگو چل رہی ہے جس ٹاپک کے اوپر، اس کے اوپر بات کی جائے، اس کے اوپر سوالات کا جوابات دیے جائیں. دوسری چیز اس آج کے سیشن کے اندر جو آخری چیز ہے وہ پارٹیسپیشن ہے، انوالومنٹ ہے، کہ اپنی گفتگو کے اندر خود سوال پیدا کر کے لوگوں کو اس کے اندر انوالو کیا جائے، ان کو پارٹیسپیٹ کرایا جائے. اس سے چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، اس سے کمیونیکیشن بیریئرز ختم ہوتے ہیں. کوسچنز ریز کریں اور پارٹیسپینٹس کو، آڈینس کو، سامعین کو ان کے اندر انوالو کریں، کہ جیسے خود ہی سوال کریٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں، کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ ہاں یا نہ میں ان کا جواب آئے گا، رد عمل آئے گا. اور یہ طریقہ کار حضور شیخ الاسلام اپنی گفتگو کے اندر ان کو دیکھا جائے تو وہ اکثر اس کو اپناتے ہیں. تو وہ ایک خود سوال کریٹ کیا، لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروایا، انوالو کیا اس کے اندر. تو اس سے جو آڈینس ہے وہ کلیئر رہتی ہے، ان تک چیزوں کا مکمل ابلاغ ہو رہا ہوتا ہے، وہ کنیکٹڈ رہتے ہیں. کنیکٹڈ اسپیچ کے اوپر سر علامہ محمود یوسف قادری نے گفتگو کی تھی. تو کنیکٹڈ اسپیچ وہی ہے جو موضوع کے اندر رہ کر ہو اور اس کے بعد جتنے لوازمات ہیں وہ اسی موضوع سے متعلق ہو، جن میں سے کوسچنز ہیں، سوالات ہیں، تو وہ بھی موضوع سے متعلق ہوں، اور لوگوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کریں، انوالو کریں. اس سے ان کو کلیئرٹی ہوگی چیزوں کی، اور گفتگو وہ پر اثر ہوتی ہے اس سے. دو چیزیں آج ہم نے اس سیشن ڈسکس ہوئی ہیں. وہ سب سے پہلے کہ موضوع کے اندر رہ کر گفتگو ہو، اور دوسری چیز پارٹیسپینٹس، آڈینس کو، ان کو انوالو کیا جائے سوالات کے ذریعے.